ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی فضا انتخابی ہو چکی ہے مکمل طور پر، اور اس میں بھی غیر یقینی والی کیفیت ہے، چونکہ جس طرح کی سیاست ہے پاکستان میں جمہوریت، اس نے پاکستان کے بگڑے ہوئے حالات کو مزید ابتر کر دیا ہے۔ جس طرح کا سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے، اور جس طرح انتخابی عمل آگے بڑھ رہا ہے، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انتخابات پاکستان کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوں گے۔ ان انتخابات کا نتیجہ، یہ بات میری یاد رکھیں سبھی، ابھی لکھ لیں کہ یہ انتخابات پاکستان کے لیے باقی تمام انتخابات کی نسبت زیادہ تباہ کن ثابت ہوں گے، چونکہ جس طرح کی فضا ہے اس وقت موجود، اور جس طرح کی انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور جس طرح آنے والے دنوں کے لیے سوچا جا رہا ہے، خوفناک نتیجہ ان انتخابات کا ہوگا۔ اول تو جمہوریت خود ایک ڈھونگ ہے، ایک ناٹک ہے۔ سب سے زیادہ مکاری کا نظام جمہوریت ہے۔ اتنا مکر، اتنا فریب، اتنا فراڈ باقی کسی نظام کے اندر نہیں ہے۔ مثلا آمریت میں امبائیں کے عموماً جمہوریت کو آمریت سے موازنہ کیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ فاسد ترین جمہوریت فاسد ترین آمریت سے بہتر ہوتی ہے، لیکن یہ غلط ہے یہ بات۔ آمریت ابھی دنیا میں قائم ہے، موجود ہے، اور جن ملکوں میں آمریت ہے ان کے حالات دیکھیں، اور جن ملکوں میں جمہوریت ہے خصوصاً پاکستان کی، ان کے حالات دیکھیں ہم۔ مثلا اس وقت پاکستان کے جتنے دوست ممالک ہیں سب میں آمریت ہے۔ پاکستان کے دوستوں میں سب سے پہلے سعودی عرب ہے، پاکستان کے دوستوں میں متحدہ عرب امارات ہے، پاکستان کے دوستوں میں قطر ہے۔ یہ سب سے پیارے اور عزیز دوست ہیں جن کو پاکستان میں ہر طرح کی آزادی ہے۔ کس میں جمہوریت ہے، اور جمہوریت کے وہاں کیا اثرات ہیں؟ نام کی جمہوریت نہیں ہے، لیکن خوشحال ملک ہیں، اور اتنے خوشحال ہیں کہ پاکستان کی بھی امید تمام انہی کے اوپر جا کر لگتی ہے کہ آمریت ہماری مدد کرے گی۔ آپ جمہوری ہو، اور جمہوریت آمریت کے دروازے پہ بیٹھی ہوئی گدائی کر رہی ہے۔ اگر جمہوریت میں کوئی کمال ہوتا تو آج آمریت کو آپ کے دروازے پہ بیٹھا ہونا چاہیے تھا، آج بن سلمان آپ کا محتاج ہوتا، آج متحدہ عرب امارات آپ کی محتاج ہوتی، قطر بحرین آپ کے محتاج ہوتے، لیکن آپ ان کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کی جاتی ہے کہ غلط جمہوریت آمریت سے پھر بھی بہتر ہے، یعنی آمریت جس حال میں ہو بد ہے اور جمہوریت جیسی بھی ہو ٹھیک ہے، یہ غلط فارمولہ ہے۔ جمہوریت نے آپ کا یہ حال کیا ہے، اور وہاں آمریت ہے، اس آمریت نے اپنا ملک بچایا ہوا ہے، اپنے عوام کو آسودہ رکھا ہوا ہے، اپنے عوام کو رفاہ فراہم کی ہوئی ہے، بلکہ آپ کو بھی نوکریاں انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ آمریت نے آپ کو ملازمتیں دی ہوئی ہیں۔ آپ کے جرنیل صاحب راحیل شریف صاحب کس کے نوکر ہیں، کس کے خادم ہیں؟ آمریت کے، جمہوریت کے تو نہیں۔ اور باقی اسی طرح کے جرنیل بھی اور ججز بھی اور فلاں بھی، آپ کے حکمران بھی سب آسائش کے لیے، تفریح کے لیے دبئی جاتے ہیں، جمہوریت میں کیوں نہیں جاتے؟ پاکستان جمہوری بہار ہے، آمریت والوں کو جمہوریت میں آ کر، کراچی میں آ کر سٹے کرنا چاہیے، لاہور میں آ کر، اسلام آباد میں چھٹیاں گزارنی چاہیے، آپ وہاں جاتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برباد کر دیا نا جمہوریت کے نام پر اس ملک کو آپ نے۔ جمہوریت کا کون سا دور ہے پاکستان کے 76 سالوں میں؟ اس جمہوریت کا ایک ایک دور اٹھا کے دیکھیں، ایک ایک حکومت اور وزیر اعظم اور حکمران اور صدر، اور جائزہ لیں کہ انہوں نے کیا خیر پاکستان کو دی ہے، جو پھر اسی سوراخ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ پھر وہیں سے کچھ نکلے گا ہمارے لیے، سوائے تباہی کے، بربادی کے کچھ بھی نہیں، اور دھوکہ، جھوٹ، فریب۔ اگر برفرض صحیح انتخابات ہوتے ہیں، صاف شفاف ہوتے ہیں، صاف شفاف انتخابات میں کون جیت کر آئے گا؟ یہی فاسد لوگ جنہوں نے تباہ کیا ہے۔ یہ تباہ بھی تو انہی نے کیا ہے نا، یہ معیشتی بربادی انہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بس پچھلی حکومت تھی، عبوری حکومت آئی، پھر اس سے پہلے حکومت ہے، شہباز شریف صاحب آئے، پھر اس سے پہلے عمران خان صاحب تھے، اس سے پہلے زرداری صاحب، نواز شریف تھے، اس سے پہلے زرداری صاحب تھے، یہ باری باری سارے آئے ہیں حکومتوں میں، انہی نے یہ تمام خرابیاں انہی نے کی ہیں۔ اب پھر انہی کو چنیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی پہلے ان کو چنا تھا تو خراب کیا انہوں نے، اب انہی کو چنیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے میں جمعہ کے خطبے میں بھی کہا تھا کہ اگر ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے کسی بہت ہی اناڑی اور درندے اور وحشی جانور کے ساتھ، مرد کے ساتھ، وہ اس کو مارتا ہے، ستاتا ہے، اس کی ہڈیاں توڑ دیتا ہے، پھر یہ عورت بڑی مشکلوں سے عدالتوں کے ذریعے لوگوں کے منتیں کر کے اسے طلاق لیتی ہے۔ طلاق لینے کے بعد اکیلی ہے، بچے ہیں اس کے، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب بحران کا شکار ہے، کھانے پینے کے لیے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ آپ صاف شفاف نکاح کرو اسی مرد کے ساتھ جس نے تمہارا
ہڈیاں توڑی ہیں اسی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرو، لیکن نکاح صاف شفاف ہو تاکہ آپ دوبارہ آسودہ ہو. تو یہ ہڈیاں کس نے توڑی ہیں؟ اسی نے توڑی ہیں نا. اس جانور کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے سے یہ کیسے اب سدھر جائے گی؟ یہ احمق ترین عورت ہوگی اگر صاف شفاف نکاح دوبارہ کر لے گی. یہی حال پاکستان کے عوام کا ہے کہ آپ دوبارہ نکاح کرو ان فاسد لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کو تباہ کیا ہے، مہنگائی جنہوں نے کی ہے، بربادی کی ہے، ہر فساد ملک کے اندر کیا ہے. ان کو دوبارہ انتخاب کرو آپ. یہ وہ حماقت ہے جو پاکستان کی بے شعور عوام کے ذریعے سے کروائی جاتی ہے. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن میں آپ حصہ لیں. شروع میں ابھی سارے اور ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کسی قیمت پر اقتدار میں آ جائیں، کسی قیمت پر کسی فاسد آدمی کے ساتھ مل کے اقتدار میں آ جائیں، کسی دہشت گرد کے ساتھ مل کے آ جائیں، کسی ملک دشمن کے ساتھ آ جائیں، کسی زانی شرابی کے ساتھ مل کر اقتدار میں آ جائیں. کوئی شرط یا کوئی قید نہیں ہے، بس اقتدار میں آ جائیں. کون ہے جو ہمیں کرسی دلوا سکتا ہے؟ کوئی لفنگا کہ میں ہوں میرے ساتھ آ جائیں، یہ اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. علماء سیاست کے نام پر جا کر یہ کام کر رہے ہیں. ہر کشتی میں ہر ٹیکسی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اقتدار میں چلے جائیں. یہ جمہوریت ہے ان کی. اسی دوران ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کا نظام انہی دنوں میں سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب یہ شیطانی نظام اس میں گرفتار ہو چکے ہیں، مسلط ہے، تو یہیں پر امامت کا نظام سمجھے کہ امامت کے کیا اصول ہیں. نظام امامت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے بنایا ہے اور وہ ہمارے اختیار میں قرار دیا ہے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور جمہوریت کے گسالے سے جا کے چپک گئے ہیں. امامت کو سمجھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس راستہ موجود ہے، ہمارے پاس نجات کا ذریعہ موجود ہے، ہم اس کے ذریعے سے اس ساری تباہی سے بچ سکتے ہیں. لیکن گسالہ کیسے چھوٹے؟ موسیٰ موجود ہیں، امام موجود ہیں، راہبر موجود ہیں. سامری نے گسالہ بنا کے ساری قوم موسیٰ کو گسالے کے پیچھے لگا دیا ہے. اب یہی حال ہمارا بھی ہے. یہ موضوع بہت اہم ہے. ظاہر ہے اپنی حد تک ہمیں شعور لوگوں کو دینے کے لیے، آگاہی دینے کے لیے اس اذان کو جاری رکھنا ہے. ہر چند ہمیں پتہ ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. یہ اذان مشروط نہیں ہوتی کہ کوئی آئے گا اذان سن کے یا نہیں آئے گا، نہ آئے. مؤذن اس بات کا پابند نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے اذان کی کوئی نہیں آیا تو اگلی اذان نہ دیں. آپ نہ صبح کی اذان دیتا ہے کوئی نہیں آیا، زور کی اذان پھر اس کو دینی ہوگی، عصر کی پھر کہنی ہوگی، مغرب عشاء کی پھر کہنی ہوگی. جب صبح کوئی نہیں آیا تو آپ کیوں زور و عصر کی اذان کہتے ہو؟ اس لیے کہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اذان کا حکم ہے، یہ اذان جاری رکھنی ہے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، یہ بتگر و بت پرست بت نہیں توڑیں گے، بت نہیں چھوڑیں گے، لیکن ان کے بتوں کی وجہ سے اذانیں ترک نہیں ہونی چاہیے. اس لیے یہ شعور کی اذان، بیداری کی اذان یہ جاری رہنی چاہیے کہ جب سارے سامری کے گسالے کے پیچھے ہوں تو وہیں پر امامت کا ذکر واجب ہو جاتا ہے، وہیں پر اللہ کے نظام کا ذکر ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ ان گسالہ پرستوں میں سے ممکن ہے کوئی ایک توجہ آ جائے اس کی کہ اللہ نے مجھے کہیں اور بلایا ہے اور میں کہیں اور کھڑا ہوں، اللہ نے میرے لیے اور راہبر بنایا ہے، میں کسی اور جگہ پر کھڑا ہوا ہوں. بہرکیف پاکستان بہت سارے مشکلات، چیلنجز کا شکار رہا ہے. 2023 دشوار ترین سال پاکستان کے لیے. مہنگائی اپنے عروج پر، دہشت گردی اپنے عروج پر، ناپائیداری اپنے عروج پر، بد اخلاقی اپنے عروج پر، حقوق تلفی اپنے عروج پر، کردار کشی اپنے عروج پر. 2023 میں اگر میڈیا کی قباحت اور رذالت دیکھیں ہم تو اوج پہ گئی ہے. ابھی پاکستان کی ریاست میں جو خطرات ہیں، آرمی چیف جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ دو خطرے ایک ساتھ بیان کرتے ہیں. ایک میڈیا پر پروپیگنڈا، بحران اور جھوٹ، بہتان، اور دوسرا دہشت گردی، بندوق بردار اور یہ سوشل میڈیا کے پیجدار صفادار لوگ، یہ ایک لشکر کی طرح ہیں یلغار، اور دونوں ایک جیسا کام کر رہے ہیں، دونوں تباہی پھیلا رہے ہیں. میڈیا یعنی ریاست، فوج سب سے بڑا خطرہ قرار دے رہی ہے میڈیا کے اس پروپیگنڈے کو جو ریاست کے خلاف ہے. خوب یہ ہر سطح پہ ہے. اس نے لوگوں کا مذہب بھی، ایمان بھی نابود کر دیا ہے، یقین بھی متزلزل کر دیا ہے، سنجیدگی بھی ختم کر دی گئی ہے. یہ جو غزہ کے وقت، غزہ کے المیہ میں سارے بے حس ہو گئے ہیں، اس بے حسی میں یہ روح کس نے نکالی ہے؟ میڈیا نے نکالی ہے. اس میڈیا نے مردے بنا دیا ہے، بے حس جانور بنا دیا ہے، حشرات الارض کی طرح بنا دیا ہے. اس لیے اس طرف بھی ہمارا دھیان ہو کہ یہ ملک الموت جو میڈیا کے طور پر استعمال ہو کے جوانوں اور
انسانوں کو، مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے، یہ اپنے اوج پہ پاکستان میں یہ بد اخلاقی بھی پہنچی ہے۔ ظاہر ہے کسی ایک فرد کے اختیار میں یہ طاقت نہیں ہوتی اس سارے امور کو اصلاح کرنے، اس کے لیے قومی ارادے کی ضرورت ہے۔ قومی ارادہ شعور پیدا ہونے سے ہوتا ہے، بیداری سے ہوتا ہے، آگاہی سے ہوتا ہے۔ پہلے انسان ان مسائل کی طرف توجہ کرے، آگاہی پیدا کرے، اور پھر اس کے بعد ارادہ کرے، پھر ہم نکل سکتے ہیں۔ اگر حماس ایک محاصرے کے زندان میں بیٹھ کر محاصرہ توڑ کے اور مسلط طاقت کو مزہ چکھا سکتے ہیں، تو ہم تو آزاد دنیا میں ہیں، ہم تو غزہ کی طرح محاصرے میں نہیں ہیں۔ جان بوجھ کر اپنے آپ کو الجھن میں ڈالا ہوا ہے۔ ہم شعور پکڑ کے ہم بہتر نتیجہ دے سکتے ہیں، اور غزہ کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی، اپنی ریاست کے لیے بھی، اپنے متعلقہ امور کے لیے اور باقی عالمی